السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ مولا کریم آج ہم لوگوں نے سبھی کو اللہ رب ذوالجلال نے 9 پارے کی تراویح سننے کی، سماعت کرنے کی توفیق بخشی، اور اب ہم لوگ اس کی تفسیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو اور مولانا کے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، یہ پارہ 9 پارہ ہے۔ ابھی یہ سورہ اعراف چل رہا ہے، جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ وہ بیچ میں جو لٹکے ہوئے لوگ رہیں گے قیامت کے دن، ان کا نام اعراف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اسی پارے میں سورہ انفال، پھر اس کے بعد دوسری صورتیں آئیں گی۔ بہرحال تو پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب۔ یہ پیچھے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر آیا۔ ابھی جو ذکر چل رہا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب بہت سارے لوگ ایک بڑی تعداد میں جب ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، دین کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جب اللہ کے راستے پر چلنے لگے، تو کچھ جو لوگ تھے وقت کے چودھری، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 مار خان جس کو بولتے ہیں نا کبھی کبھی، یار بڑے 30 مار خان بنتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ کا استعمال کیا، ملأ، یعنی جو کچھ لوگ تھے۔ ملأ کا مطلب ہوتا ہے سماج کے بااثر، ذی حیثیت، پیسہ والے، یہ کہیے کہ پاورفل لوگ۔ ان لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یار اس کی دعوت پہ تو سبھی لوگ لبیک کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے جو اپنی دکان سجا کے رکھی، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہر سماج کا یہ باضابطہ طور پر پرابلم ہے۔ جہاں کوئی ایک آدمی نیا، ایک اچھے اعتماد اور یقین کے ساتھ کسی نئے کام کے آغاز کے لیے بڑھتا ہے، سب سے زیادہ اگر پرابلم سماج میں کسی کو ہوتا ہے تو وہ جو نام نہاد لوگ، جو اپنے آپ کو بہت بڑے قابل، ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے اور پورے سماج پر حکومت کرنے کو اپنا خاندانی اور حیثیت سمجھتے ہیں یا خاندانی حق سمجھتے ہیں، انہی لوگوں کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ ان کے آنکھوں میں وہ چبھنے لگتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور خاص طور سے اگر کسی غریب آدمی جس کے باپ داداؤں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اور اچانک سے بیٹا نے کوئی ایگزام فائٹ کیا، کوئی بڑا ایگزام کوالیفائی کیا، یا زندگی میں اپنی محنت سے سنگھرش سے اس نے کچھ نیا کر لیا، تو پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں سماج کے، جن کو ہر آدمی دیکھ کر کے سلام ٹھوکتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ یہ بات اس کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ میری پوزیشن کم ہو۔
بھائی ایک آدمی کامیابی حاصل کیا، یہ اس کا مقدر ہے، اس نے محنت کی ہے، اس سے تمہارا مقام کہاں چھوٹا ہونے جا رہا؟ وہ اپنا مقام اور اپنے مقدر کے ساتھ چلے گا، تم اپنے ساتھ چلو گے۔ یہ جو کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پرابلم۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ان کو وہ کمزور لوگ چبھنے لگتے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو اب وہ اس کے خلاف شریعت سازش رچنا شروع کر دیتے، کیسے اس کو نیچا دکھائے، کیسے اس کو ڈیمورلائز کرے، کیسے اس کا انسلٹ کرے، کیسے کچھ ایسا کرے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے۔ میں بہت سارے ایسی داستانیں مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے سماج میں تھوڑی ترقی حاصل کی، کچھ اچھا کیا، سماج کے چودھریوں نے اس کو اتنا اس کے لائف میں پرابلم کریٹ کیا کہ بالآخر اس کا برین ہیمورج ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آدمی بہت بڑی بڑی چیزوں کو جب فیس نہیں کیا رہتا ہے تو اس کو مقابلہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ وہ جو سماج کے جو چودھری لوگ تھے نا، ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو شعیب علیہ السلام کی دعوت پر پوری قوم ایمان لائے جا رہی ہے، سچے راستے پر چلے، تو ہم لوگوں نے جو اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول کر کے رکھی تھی، الگ الگ حصے کی، اپنی حکومت کی، اپنے روب کی، تو ختم ہو جائے گا۔ آئے سمجھوتے کے لیے، کائے کے لیے آئے؟ سمجھوتے کے لیے آئے۔ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم جتنے لوگوں کو اپنی بات پر پھسلا بہلا کر کے تم نے اپنے جھانسے میں لے آئے ہو، یا تم ایسا کرو کہ تم پلٹ جاؤ ہمارے دین کی طرف۔ اچھا، یہ بات تو سینس میں لگتی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قوم پلٹ گئی ہے، یعنی حضرت شعیب کی دعوت پر ایک قوم لبیک کہتے ہوئے جو ایمان لے آئی تھی، اس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو تم پہلے یہ تھے اب یہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطالبہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی کہ تم بھی آؤ، تم بھی بھٹک گئے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے ماننے والوں کو بھی بستی سے بھگا کر کے دم لوں گا، کھدیڑ دوں گا، ذلیل کر کے رسوا کر کے تم کو باہر بھگا دوں گا۔ حالانکہ تم اس لیے کہ میں نے حق کو قبول کیا ہے تم مجھے باہر بھگا دو گے، دھمکی دیا آ کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس کی دھمکیوں سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرے، اور آگے ہے کہ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم اپنے دین سے پھر جاتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک کام کو ہم کہہ رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے، لیکن اگر چھوڑ کے بالفرض اگر ہم پچھلی دنیا میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن باتوں کا پیغام اپنی قوم میں پہنچایا ہے وہ ساری باتیں غلط تھیں۔ یہی نہ ہوگا کہ ہم نے جو باتیں پہنچائی ہیں اس کا مطلب غلط تھی، اسی لیے ہم اس سے رجوع کر گئے۔ ایک آدمی اگر سچ پہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، دنیا چاروں طرف سے گھیر کیوں نہیں لے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ اپنا کہتا ہے کہ نہیں میں قائم ہوں تو قائم ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ارادے سے ہمیں پھیر نہیں سکتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم پیچھے لوٹ جاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو جھٹلانے والے ہو جائیں گے۔ آگے کتنا خوبصورت جملہ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے، تمہیں اپنے اوپر یقین ہے، تمہارے اپنے لاجک کے اوپر تم دبے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے اوپر اعتماد ہے، اوپر کانفیڈنس ہے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہمارے رب کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ایک انسان کا کانفیڈنس ہو اور ایک طرف رحمان کا کانفیڈنس ہو تو پاور کس کا مضبوط ہوگا؟ اسی کا نا جسے اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ رب پہ کبھی بھروسہ کر کے دیکھو، رب پہ بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے سب پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ رب پہ بھروسہ نہیں کیا تو سب پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر رب پہ بھروسہ کرنے لگو گے تو سب پہ بھروسہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی آدمی آپ کو کمزور نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام سے کمپرمائز نہیں ہو رہا، کیا کیا؟ جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، وہ سب جو بڑے بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو سمجھدار لوگ سمجھتے تھے، وہ جا کر کے ان لوگوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ دیکھو لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو ہم سبھی کے سبھی لوگ خسارے میں چلے جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ نقصان کیا تھا، خسارہ کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کم کرتے تھے، پیسہ زیادہ لیتے تھے، سامان کم دیتے تھے، ڈنٹی مارتے تھے۔ ان واقعات کے ذکر سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جس ڈنٹی مارنے کو ہلکا سمجھ رہے ہو، یاد رکھنا ہی ڈنٹی مارنے کی وجہ سے اللہ نے قوم کو تباہ کیا ہے، اور کتنے زبردست طریقے سے، کتنے عبرتناک طریقے سے تباہ کیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ کہنے لگے کہ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اے لوگوں تم شعیب کے جھانسے میں آ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ تم خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی جھانسے میں آ رہے پھر ترقی کیسے کرو گے، ڈیولپ کیسے کرو گے، آگے کیسے بڑھو گے؟ اس پر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ہمیشہ دیندار لوگوں کو دنیا دار لوگ اپنے ترقی اور ڈیولپ کے لیے بیچ میں روڑا سمجھتے رہے۔ یعنی جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے نا، اگر اس کو اتفاق سے ایک آدمی اگر کوئی غلط کر رہا ہے، حلام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی ہمارے جیسا کوئی سیدھا سادہ مولوی پہنچ گیا یا مولانا کے جیسا جا کے بولا دیکھیے بھائی سب کچھ تو ٹھیک ہے، آپ کا مکان وغیرہ دیکھا الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، چمک دمک ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو آپ دبا کر کے الٹا سیدھا جو کر رہے ہیں، لوگوں سے 50 لے رہے ہیں، 50 دے رہے ہیں اور 60 لے رہے ہیں، غریب کے جذبات کا، اس کے فیلنگ کا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو سنتا رہے گا خاموشی سے، سنتے لاسٹ میں جانتے کیا بولتا ہے، سنتا رہے گا۔ مولانا اور ہم جیسے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چلو میری بات بہت اثر کر رہی ہے نا، وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ مولانا تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ بے ساختہ روئے جا رہا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں ایک دم گنگا اور جمنا کی طرح۔ مولانا نے سمجھا کہ میری تقریر کا اثر سب سے زیادہ اسی کے اوپر ہو رہا ہے۔ جب پروگرام ختم ہو گیا تو اس کو بلا کر کے اور اس نے پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے، لگتا ہے میری تقریر کا اثر تمہیں پہ سب سے زیادہ ہو گیا۔ کہا کہ مولانا تقریر کا اثر زیادہ نہیں ہوا، اصل میں آپ کی جو داڑھی تھی نا، جب تقریر کر رہے تھے اور جب وہ داڑھی ہل رہی تھی تو میری ایک بکری یاد آ رہی تھی جس کی داڑھی آپ ہی کی طرح بڑی بڑی تھی، اسی لیے میں اس کے غم میں رو رہا تھا، اور بیچارہ دنیا سے چلا، وہ بکری چلی گئی۔ تو کچھ لوگ مولانا لوگ جب جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے نا تو لوگ چپ رہتے خاموشی سے، اس کے بعد مولانا سمجھتے کہ شاید میری بات ان پہ اثر کر رہی ہے، بات میں کچھ دیر جب ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ، اسی بیچ میں بیچارہ سنتے نیند بھی مار لیتا ہے، اس کے بعد بولے گا ہاں سب بات تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر آپ کی بات کو پورا لاگو کریں لائف میں پھر ترقی نہیں کریں گے، یہ پورا کاروبار دھس کر کے بیکار ہو جائے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ مولانا جو بول رہا تھا تو کیا وہ اس لیے بول رہا تھا کہ تم ترقی کرو گے تو اپنے آدھے پیسے تم اس کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، مولانا جانتا ہے کہ قومیں تباہ کیسے ہوئی۔ آج یہی نہ ہے کہ ہر موضوع پر تقریر ہو رہی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں، ہارڈ سے ہارڈ چیز سمجھ لیں گے۔ 5 روپے کا اخبار خرید کر کے لاتے ہیں نا، اس کو سمجھ کر کے لوگ پڑھتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے اتنا قیمتی کلمات بہت ساری جگہوں میں دیکھیں نا، پوری تراویح ختم ہو جاتی ہے، ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام جو اتنا معتبر ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آ کر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ مفسر لکھتا ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو لوگ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ساری جگہ پر ہماری حکومت ہو، ہمارا ہی برانڈ چلے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، عقل مند لوگ نہیں۔ وہ آ کر کے اس کی قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، اچھا ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، جب ایک انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے ترقی کے راستے یا میرے کاروبار میں یا سورس آف انکم کا ذریعہ جو ہے اس پہ اگر کسی طرح کا گانچ گرنے والا ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہوگی تو انسان بڑی بڑی چیزوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ کاروباری اور تجارت لوگوں کا دیکھتے ہیں، تجارتی لوگوں کو، اسی لیے ایک جگہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنکھ شیرہ را کند روبا مزاج احتیاجس کہ شیر کے اندر بھی جو لومڑی کی کوالٹی پیدا کر دیتی ہے وہ محتاجی ہے۔ انسان ایسے موقع پر سمجھوتا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے،
وہ آ کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے کیا کہنے لگے؟ ارے تم اس کی بات مانو گے تم تو خسارے میں چلے جاؤ گے، اتنے دنوں سے جو ہمارا کاروبار چل رہا تھا پورا کا پورا ٹھپ ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ سمجھایا لوگوں کو آ کر کے۔ آگے پھر کیا ہوا جب نہیں مانے تو لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اگر دل کے آنکھ سے اس آیت کریمہ کو پڑھ لو تو کلیجہ نکل کے باہر آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرا رسول پہنچا، اس نے یہ بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو، اس نے یہ بتایا کہ یہ ناپ تول کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، تمہیں سنبھلنا چاہیے۔ اس نے اللہ کا پیغام بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ نہیں مانے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اس طریقے سے بھیجا سوئی ہوئی حالت میں کہ وہ لوگ جاسمین ہو گئے۔ یہ جاسمین کیا ہے؟ لزیمہ، مفسرین نے لکھا ہے لزیمہ مکانہ فلیبرح فلم یبرح، یعنی جو جس حالت میں تھا، جس کیفیت میں تھا، اسے حرکت بھی کرنے کی مہلت نہ ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑ لیا، مہلت نہیں ملی ذرہ برابر۔ آج جب زلزلہ آتا ہے، کوئی کیفیت آتی ہے زمین، کم سے کم بھاگتے تو ہیں ہم لوگ، ہلہ تو کرتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے رہے، بھاگو بھاگو زلزلہ آیا۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ جو جس عالم میں تھا، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کھڑا ہے، جیسے تھا اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ آسان نہیں ہے۔ اور یہ سب واقعات سنانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو، چاہے تم تجارت کر رہے ہو، چاہے تم عبادت کر رہے ہو، چاہے تم معاملات کر رہے ہو، چاہے تم تعلق بحال کر رہے ہو، چاہے تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، زندگی کے کسی بھی میدان میں ہو، تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہاری موت، تمہاری زندگی، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تم اپنی مرضی سے زندگی کا کوئی بھی ایک مرحلہ، کوئی ایک قدم طے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ آسان عذاب ہے، اور اس روئے زمین پر، اسی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہنے والی قوم کو اللہ نے ایسے تباہ کیا۔ کوئی باہر سے آئی ہوئی مخلوق نہیں تھی جو ہم یہ سمجھ لیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے کوئی اساطیری داستان ہے، نہیں، اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عبرتناک سزا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جب پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ لوگ جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے ہمدردیاں بھی رہی ہوں گی، لیکن دیکھا کہ جب پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ یہ قوم تباہ ہو گئی ہے، قوم سے مخاطب ہو کر کے، ان مرے ہوئے برباد شدہ قوم سے مخاطب ہو کر کے کیا فرما رہے؟ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم۔ دیکھیے انبیاء کتنا رحم دل ہوتا ہے نا۔ اللہ نے جب یہ عذاب بھیجا ہوگا تو کیا یہ کوئی 1-2 سال یا 2-3 مہینے کا پروسیس ہوگا؟ کتنی محنت، مشقت، آخر میں پوری انسانیت کی حد کو پار کر دیا ہوگا، بدخلقی کی انتہا کر دی ہوگی اس قوم نے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اب وہ قوم تباہ ہو گئی، اس کے باوجود بھی آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کوئی آپ کی ذات سے مفاد رکھ کر کے اپنی دعوت پہنچانا نہیں تھا، اسی طرح یہ علماء کرام کی جماعت جو اپنی بات پہنچاتی ہے، اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم یہ قوم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، کاش اس کو محسوس کرنے لگے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب جب سخت ہوتا ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ اب آ رہے شعیب علیہ السلام، دیکھا برباد شدہ قوم کو، پوری بستی کو، یہ چلتے پھرتے ہوئے لوگ جس عالم میں تھے ویسے ہی ختم ہو گئے۔ ایک پتھرائی ہوئی نظر ڈالی حضرت شعیب علیہ السلام نے اور فرمایا اے میری قوم، ہم تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خط لے کر کے آئے تھے، رسالہ لے کر کے آئے تھے، میگزین لے کر کے آئے تھے، پیغام لے کر کے آئے تھے، لیکن تم نے ہماری بات کو توجہ سے نہیں سنا، ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور ایک پتھرائی ہوئی نظر، دیکھیں کوئی آدمی جیسے اپنے بستی میں اگر کوئی آدمی پہنچے، اتفاق سے اگر کسی سیلاب زدہ علاقے میں آپ ہیں اور آپ کہیں باہر تھے اور اچانک آپ کو پتہ چلا کہ میری بستی میں سیلاب آ گیا،
اور آپ جب آتے ہیں تو وہ مکان، وہ گلیاں، وہ علاقے، وہ کوئی چچا ہے تو کوئی پھوپھا ہے تو کوئی دادا ہے، ان لوگوں کی تباہ شدہ مکان کو دیکھنے کے بعد کیا کلیجہ اس لائق رہتا ہے کہ آدمی برداشت کر لے؟ لگتا ہے کہ اس زمین پر پڑی ہوئی مٹیوں کو اٹھا کر کے اور اپنی پیشانی سے لگا کر، اور یہ کہیے کہ اپنی آنکھوں سے لگا کر کے وہ بے ساختہ جذبات میں روئے، چلائے، چیخے، لیکن وہاں پہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اللہ کا جو میسج تھا، اللہ کا جو سندیش تھا وہ تمہیں میں نے پہنچایا، لیکن تم لوگ مانے نہیں۔ اب تم پر اگر ہم افسوس بھی کریں تو کیسے کریں؟ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوشش نہ کی ہوتی تب افسوس کرتے بیٹھ کر کے، افسوس کرے بھی تو کس منہ سے کرے؟ ایک بچے کو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ بابو یہاں پر جاؤ گے آگے جا کر کے ڈوب جاؤ گے، لیکن اگر وہ نہیں مانا اور جا کر کے ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد اس کی لاش نکالی جاتی ہے، اب کیا بولے؟ میں نے منع کیا تھا، منع کیا تھا، اس نے خود سے اپنے لیے مرنے کا اور موت کا راستہ چنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے اس برباد شدہ لوگوں سے مخاطب ہو، کس حسرت سے انہوں نے کہا ہوگا اور کیا کلیجے پہ گزری ہوگی۔ اللہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی نبی پہنچا اور نبی پہنچنے کے بعد، یا کوئی میسنجر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کسی نے بات نہیں مانی تو اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں عذاب سے پہلے، اس بات کو نوٹ کریے گا، اس لیے کہ زندگی کے ہر شعبے سے جڑے ہوئے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ہم اس کو زندگی میں پریشانیاں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، یعنی جس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا، یہ صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن وہ کر رہا ہے، انفارمیشن ہے لیکن زندگی میں وہ انفارمیشن داخل نہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو تنگی دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کو یہ محسوس ہو، وہ اپنے اندر، وہ کسی نے کہا نا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ پہلے ہم آزماتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں، احتساب نفس کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تنگی دیتے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہے، کوئی صبر نہیں ہے، پریشان ہو گیا ہے، گھبرا رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، تو جانتے کیا کرتے ہیں؟ اس تنگی کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم خوشحالی دے دیتے ہیں، اسے اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے عام لفظوں میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے چلتا رہتا ہے یار، کبھی غریبی ہے کبھی امیری ہے۔ دیکھیے یہ دنیا کا نظریہ، یہ دنیا کی سوچ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی معرفت عطا کر دے تو انسان کیا بولے گا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ مصیبت ہے تو صبر کر کے بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، صبر کر رہے، اللہ ضرور کوئی اچھا راستہ نکالے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو وہاں پہ بھی ان بائلنس نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے اندر کبر، اس کے اندر نخوت، اس کے اندر برتری، اس کے اندر ہٹلر پنی نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اللہ سے جڑ کے رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نہیں مانا تھا نا تو ہم نے اس کو خوشحالی دی، اب وہاں پہ شکر کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ میں ڈوب گیا، اپنے پورے وجود میں ڈوبا ہوا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا، سمجھ رہا ہے بس زندگی ایسی چلے گی۔ ارے جہاں زلزلے آتے ہیں نا، کبھی موقع ملے تو ان علاقوں کے بارے میں پتہ کر کے معلوم کرو۔ میں جانتا ہوں نیپال کی سرزمین کے جن علاقوں میں زلزلے آئے تھے نا، وہ علاقے عیاشوں کے علاقے ہیں، جن علاقوں میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگ لوگوں نے پہاڑوں کے اوپر بنائی ہوئی ہے۔ سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اتنے پہلے اتنی نسلیں گزر گئی، اور اتنے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عجیب و غریب بات کہی ہے۔ میں پڑھا تو اندر تک جیسے لگتا تھا کہ جیسے ڈول گیا ہوں پورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسی قوم ہوتی ہے جس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اگر قوم صابر و شاکر ہو، اگر قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پریشانیوں میں مبتلا کرے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں جگہ سے برکت دیتے ہیں۔ بندہ بولتا ہے کہ ہمارے لیے جتنے بھی مال اور دولت ہے دکان سے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آسمان سے آتی ہیں، زمین سے آتی ہیں۔ اگر تم محنت کر بھی لو، اگر ہماری مہربانی اور عنایتیں شامل نہ ہو
تو زندگی بھر پریشان رہو گے دولت کے ڈھیر پر بھی بیٹھ کر، اور اگر ہماری عنایت اگر شامل ہو تو سوکھی روٹی کھا کر کے بھی تمہیں بڑی اچھی نیند آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ صابر و شاکر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں برکت دیتے ہیں، اور یہ برکت دکھائی نہیں دیتی ہے، برکت محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس برکت کو محسوس اگر کرنا ہو تو دیکھو کہ کوئی آدمی معمولی کمرے میں سکون کی نیند سو رہا ہے، اور کوئی آدمی شیش محلوں میں بیٹھ کر کے پوری رات کروٹیں بدل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم خوشحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی، ان دونوں حالتوں میں ہماری ذات سے نہیں جڑتی ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ ذرا سوچو، سوئی ہوئی حالت میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو انسان پہ کیا گزرے گی؟ سنبھلنے کی بھی مہلت نہیں، آنکھیں بے قرار ہو جائیں گی، دم نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری ماں نے جب آخری سانس لی تھی تو ان کا عالم کیا تھا، میرے بچے نے جب آخری سانس لی تھی تو اس کا عالم کیا تھا، میری بیوی نے مجھے وقت پر پکارا ہے یا نہیں پکارا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب اگر سوئی ہوئی حالت میں آ جائے تو کیا عالم ہو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو۔ اور یہ چیزیں کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے آپ کو عطا کرے تو یہ سوچئے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر اللہ چھیننا چاہے تو چند لمحوں میں زندگی کا سارا نقشہ بدل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہو تو زندگی کا سارا نظام بہت خوبصورت چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم سوئی ہوئی حالت میں عذاب بھیجتے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، چاشت کا وقت ہے، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کھیلنے کا وقت بھی تو غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک بچہ اگر کھیل لاؤ، ماں کی خبر پہنچے، ماں اگر کھڑکی سے آواز دے کہ بیٹا کام کی ضرورت ہے، ماں آواز دے رہی ہے بیٹا کام میں مصروف ہے، یا پھر شوہر اگر کسی کھیل کود میں مصروف ہے، آواز دی جا رہی ہے سنتا نہیں، وہ بھی ایک غفلت کا ایک عمل ہے جو کھیل کود کا عمل ہے۔ انسان سوچتا ہے 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، میں نے بتایا تھا وہ جو گیم کھیلنے والے جو بچے ہوتے ہیں غفلت میں پڑے رہتے جب تک ان کے سر پر کوئی گرم تماچا نہیں رسید کرے وہ ہوش میں آتا ہی نہیں۔ تو غفلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مصروف ہے کسی کام میں، جیسے آپ کے یہاں پہ کھڑے ہو، یہاں پر ابھی دروازے پہ جا کے آپ کھڑے ہو چپ چاپ بنداس، آپ دیکھ رہے ہو کہ آسمان پر بڑا خوبصورت چاند چمک رہا ہے، کوئی آدمی پیچھے سے جا کے ایک لات اگر مارے آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا؟ ناک پھوٹے گی، سر پھوٹے گا، اور کہاں گرو گے پتہ نہیں، اور اتفاق سے اگر آپ بچ گئے تو سب سے پہلے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جس آدمی نے آپ کو لات رسید کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم غفلت میں تمہیں پکڑیں گے، تم زیادہ اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتے ہو، زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو، اللہ فرماتا ہے جب پکڑیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانے نہیں آئے گی کہ تم غفلت کے عالم میں ہم تمہیں پکڑیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا جادوگر سے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں جب فرعون کو پتہ چلا، اچھا ٹھیک ہے اس کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنے پانی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہوگا یہ واقعہ، لیکن اس واقعے سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، باریکیاں۔ بلایا میدان میں، آ گئے سب جادوگر، رسیاں چھوڑ دی گئی، وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ جادوگر جو سیکھ کر کے اتنی آسانی سے جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ انسان کو پورے طور پر حیوان ہونا پڑتا ہے، یعنی انسانیت کے سارے حدود پار کرنے کے بعد ہی کوئی انسان جادو سیکھتا ہے۔ اب دیکھیے میدان میں ہے، جمع ہے، ظاہر ہے جب بادشاہ کے حکموں پر جب یہ بازار لگا ہے تو پورے کے پورے مصر کے حلقے سے لوگ آئے ہوں گے اس تماشا کو دیکھنے کے لیے، چھوٹا موٹا تماشا نہیں رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابل میں ہے، اور سارے کے سارے جو بازیگر تھے، جو جادوگر تھے وہ موجود ہیں، اور سانپ وہ رسی چھوڑ دی گئی اور ساری رسیاں سانپ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بالکل پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب جادو دکھایا جاتا ہے تو انسان کے اوپر باضابطہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں کے مطابق کہ اللہ کے رسول کے اوپر بھی جادو ہوا،
اور ہوتا یہ تھا جادو کا اثر دل پہ ہوتا ہے، ذہن پہ ہوتا ہے، جسم پہ ہوتا ہے، 3 جگہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو آپ دکھا رہے ہوں اور دکھاتے دکھاتے تھک گئے ہو، مرض کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کو ایک مرتبہ اس کے اوپر جو صحیح حدیث سے ثابت چیزیں ہیں اس کے ذریعے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز کرتے تھے اور کبھی بھول جاتے تھے، پھر اب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طریقے سے جبرائیل وغیرہ کو بھیج کر کے اور ساری چیزیں ٹھیک ہوئی، ایک لمبی داستان ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا، آپ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم پڑھ کر کے پھونکنے کے لیے اگر جادو وغیرہ، اثر نہیں کرتا، اثر نہیں کرتا۔ اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اثر اس لیے نہیں کرتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کوئی میڈیسن کی دوا ہے کہ لائیں اور کھائیں اور بخار اتر گیا۔ اثر یہ اس وقت کرے گا جب آپ اللہ کی عبادتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوں گے۔ اثر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اور اللہ کی ذات سے جڑنا ضروری ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جائیں گے، مولانا نے سکھا دیا جا کے آپ نے پکڑا، وہ بھی تو نماز پڑھتے، ہم بھی تو نماز پڑھتے، وہی آیت ہے وہی آیت ہے۔ مولانا نے جو پڑھا ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں نے وہ سمجھ کر کے پڑھا ہے۔ جب وہ پڑھ رہا ہے عذاب کا ذکر ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہیں۔ تمہارے پاس عذاب کا جب ذکر آیا، قرآن کی آیتوں سے گزر رہے ہو، مفہوم نہیں تو تم مسکرا رہے ہو۔ دونوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ وہ کب ہوتا ہے؟ اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے خطرناک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک کیا۔ ایک بچی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے گیا، 14 سال کی بچی تھی، جادو ہوا تھا، وہ زبان نکالتی تھی تو کتا سے زیادہ اس کی زبان باہر آ جاتی۔ میں دیکھ کر کے حیران تھا۔ تو ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے کلیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی شامل ہو، زبان میں اتنی تاثیر ہو، تب ہوگا کہ ہدم و شفاء و ہدم و رحمت للمومنین، جو پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جادوگر لوگ آ گئے اور وہ ڈرے جب اندر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی لاٹھی چھوڑ دے۔ یہ ان کا ہنر ہے جو وہ سیکھ کر کے آئے ہیں، یہ تیرا رب تجھے ہنر دے رہا ہے، تو اپنا ہنر بھی آزما لے۔ دیکھتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنی محنت لگا دی ہے نا، اب تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تو لاٹھی چھوڑ، ذرا دیکھتے ہیں تماشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی چھوڑی ہے، اور لاٹھی اتنی بڑی لاٹھی جو اتنے بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی کہ اس سانپ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی چھوڑنے سے جو تیار ہوا تھا، اللہ کی مہربانی اور عنایتوں سے وہ جتنے جی چھوڑے گئے سانپ تھے وہ سارے سب کو کھا کر کے پورا ہضم کر لیا۔ اب وہ دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو الٹا ہو گیا، آج تک کبھی نہیں ہوا پوری ہسٹری میں، یہ تو ایک دم عجیب و غریب ہو گیا۔ پورے کے پورے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جادوگر، وہ بالکل پریشان۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا، جادوگر نے، نالج تھا نا، دیکھا اس نے، تو جادوگر نے کیا کہا پتہ ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جب دیکھا ہے اتنا بڑا معجزہ کہ آج تک تو ہم نے اپنے معجزے سے سب کو پریشان، اپنی کرامت سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے ہنر سے سب کو پریشان کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی جب سانپ کی شکل اختیار کر گئی تو سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ یہاں پر ایک مفسر لکھتا ہے کہ دیکھو، ایک سجدہ ان لوگوں نے کیا نا، ماضی کا سارا چیپٹر بند ہو گیا، پاسٹ پورا چلا گیا ڈارک میں۔ ظاہر ہے اس سجدے کو کرنے سے پہلے اس نے زندگی میں کتنی برائیاں کی ہوں گی، ذرا سوچیے آپ۔ ایک سجدہ کیا ہے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو ہے نا حدیث کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ سجدے میں گئے ہیں وہ سارے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ گئے ہیں اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہا کہ ہم ساری کائنات کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک سائیکولوجیکل چیز بتا رہا ہوں، اگر اتفاق سے وہ جادوگر اگر کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ بولتا نا فرعون
رب پر او میں ہی تو ہوں، ماشاءاللہ میں ہی تو ہوں، سارے جہان کا مالک ہوں، اور اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کہتا اپنے، اللہ نے پھر وضاحت کر دی بیٹا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب بھی موسیٰ و ہارون، یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اس کے بعد اب دیکھا کہ جب ایمان لایا میری دال گلی نہیں، تو فرعون نے جانتے کیا کیا؟ اب دیکھو یہاں پر ایک بہت باریک چیز بتا رہا ہوں، یعنی جب حکومتیں حقائق کا سامنا نہیں کر پاتی ہیں، سچائیوں کا، تب حق بولنے کے اوپر حق بولنے والوں کے اوپر الزام لگاتی ہے غلط۔ اب یہ جانتے کیا بولا؟ دیکھو اصل میں یہ سب جو ڈرامہ چل رہا ہے نا، یہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ دیکھو یہاں پر کتنی ایک دم سائیکولوجیکل بات، آج کل یہی نہ ہوتا ہے، وہ جو سیاست میں بیٹھے ہوئے جو کچھ خوشنما چہرے ہوتے ہیں نا، ہندوستان کا ایک شاعر ہے، بڑا اچھا شعر کہتا ہے کہ طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مسجد و مندر کا پردہ ڈال دیتی ہے نا، اپنی ناکامیوں پر جب پردہ ڈالنے پہ آئے تو حکومت کچھ بھی کر دے۔ ان لوگوں نے کہا دیکھا ارے حق سامنے تھا، سیدھے سپاٹے انداز میں قبول کرنے کے بعد اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لینا تھا، لیکن حکومت کا نشہ، تخت کا نشہ اور جو ہٹلری کا نشہ ہے وہ اتنی آسانی سے اترتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باضابطہ لاٹھی ایسے لوگوں پہ رسید نہیں ہوتی ہے نا، تب تک کہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا بولا کہ یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں حق بولنے والوں کے خلاف کیا بولتے ہیں لوگ، یہ لوگ ملک کے غدار لوگ ہیں، یہ وفادار لوگ نہیں۔ ارے جو باتیں بولی جا رہی ہیں نا اس کا جواب دو۔ آسان ہے کسی کے اوپر الزام لگا دینا اور اپنے آپ کو چھپا لینا، لیکن یاد رکھو کہ جو قوم، جو حکومت دلائل سے بھاگتی ہے، جو قوم اگر حقیقت سے سامنا کرنے سے بھاگتی ہے، اور جو حکومتیں اپنے رعایا کے اوپر ظلم کر کے باضابطہ اس کے اوپر مورد الزام ٹھہراتی ہے، وہ حکومت بہت دیر تک رک نہیں پاتی۔ اللہ نے یہاں پر بڑی نفسیاتی بات کہی کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ کہنے لگا کہ ارے یہ لوگ جو ہے نا وہ حکومت کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہماری حکومت کو ڈیمیج کر رہا ہے، تاکہ لوگ جو عام لوگ تھے وہ سمجھ جاتے تھے۔ ابھی کیا ہوتا ہے جب کوئی بات کہی جاتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لاجیکل سوچتے ہیں کہ ہاں جو بولنے والا آدمی ہے وہ سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ جو کم پڑھا لکھا آدمی بول رہا ہے ہوتا ہے نا، جو صرف پارٹی کی چمچہ گیری کرتے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں صحیح ہے، یہ میرے پارٹی کے خلاف ہے، وہ میرے پارٹی کے خلاف ہے، وہ میری حکومت کے خلاف ہے۔ یہ پوری سیاست کا پورا جیسے لگتا ہے کہ پورا نقشہ کھول کر کے رکھ دیا، پردہ فاش کر دیا ان لوگوں کے فریب کا اور ان لوگوں کے جھوٹ کا۔ اس کے بعد سارے کے سارے جادوگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو گئے، اور پھر جو پورے واقعات ہیں، قصے ہیں، وہ الگ الگ جگہوں پہ انشاءاللہ وقت کے حساب سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔